السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ محترم حضرات، اس سے دو چار ویڈیو قبل ہم نے ہندوستان کے مغربی ساحل پر، یعنی سندھ سے لے کر کے ملابار تک اور بنگال کی کھاڑی تک مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کی اقامت کے بارے میں خطاب کر چکے ہیں، اور بتایا تھا ہم نے کہ اللہ کے رسول کے زمانے ہی سے اور خاص طور سے دور فاروقی سے مسلمانوں کی آمد ہندوستان کے مغربی ساحل پر ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اس کے بعد عہد عثمانی میں بھی مسلمان صحابہ و تابعین کی جماعت وارد ہند ہوتی تھی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم کے زمانے میں بڑے اہتمام کے ساتھ ہندوستان کے مغربی ساحل پر مسلمانوں کی تہذیبی اور تاریخی یلغار واقع ہوئی، اور اس کے بعد 350 سال تک ہندوستان کے سندھ میں اسلامی تہذیب و تمدن و حضارت کی اقامت یا اس کا اسٹیبلشمنٹ ہوا۔ اس سلسلے میں ہم نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے ایک ویڈیو میں اور اپنے ایک مضمون میں بھی عہد صحابہ میں اور عہد تابعین و تبع تابعین کے میں ایک عجیب و غریب بات کا اظہار کیا کہ خیر القرون میں اسلام کی خیر و برکت سے ہندوستان کا مغربی ساحل یا ہندوستان یکسر محروم رہا، یعنی اللہ کے رسول کی برکات نبوت سے ہندوستان محروم رہا۔ اس سلسلے میں ہم نے ڈاکٹر اسرار کی تردید بالدلائل کر دی تھی، اور مستقبل میں الگ سے ایک مضمون انشاءاللہ ہم قریب جو ہے اس کے ایک ویڈیو کے بعد بولنے والے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن آج ہمارا عنوان جو ہے وہ ہے کہ ہندوستان میں 8 صدیوں تک جو ہے، یعنی اللہ کے رسول کے زمانہ مقدس کے بعد سے لے کر کے 326 سال تک یا 325 سال تک سندھ میں اور خاص طور سے ہندوستان کے مغربی ساحل میں مسلمانوں نے اللہ کے رسول کی دین کی اقامت کر دی تھی، اور صحابہ تابعین و تبع تابعین اور محدثین نے، علماء نے اور اتباع تبع تابعین نے پورے ہندوستان کے سندھ سے لے کر کے ملابار کے ساحل تک جو ہے اسلام کی شعاعوں سے ہندوستان کو منور کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن 1206 سے لے کر کے 1526 عیسوی تک یہ دور جو ہے، 1206 عیسوی سے لے کر کے 1526 عیسوی تک جو ہے ایک تاریخی دور ہے، جو سبکتگین محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری کے بعد جو حملے ہوئے ہندوستان میں، ان حملوں کے بعد دلی کی تخت شاہی پر
ترکی النسل غلامان خاندان حکمران تھے. دہلی کے تخت یا ہندوستان پر جو ہے بعض ترکی النسل غلامان خاندان جو ہیں حکمران تھے، بادشاہ تھے. اور کچھ افغان خاندان یعنی خلجی اور لودھی خاندان جو ہے یہ بھی اس کے بعد حکمران تھے. اس کے بعد 1526 سے لے کر 1857 تک جو غدر ہوا ہے مغلیہ خاندان ہے. یہ دور جو ہے ہندوستان میں بادشاہوں کا اور شہنشاہوں کا دور جو ہے ایک عجیب و غریب دور ہے. ان بادشاہوں نے ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ مقدس تو انجام نہ دیا، یا اگر تھوڑا بہت انجام دیا تو وہ کافی ناقص تھا اور کافی محدود تھا. البتہ ان بادشاہوں نے اپنی بادشاہت کی اقامت اور اپنے سیاسی غلبے کے استحکام کے لیے البتہ کوشش کی اور خوب دادے عیش و عشرت دیتے رہے. اپنے مال و زر میں اضافہ کرنا، اپنی سطوت و شان و شوکت میں اضافہ کرنا، اپنے جاہ و حشم کی اقامت کرنا، یہ تو انہوں نے بہت کیا، لیکن اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ جو ہے بہت کم انجام دیا. اسی لیے 1206 سے لے کر کے 1857 تک جو ہے تقریباً 8 صدیاں ہوتی ہیں. 800 سال کی اس طویل مدت میں ان بادشاہوں نے اقامت دین کا کام تو نہیں انجام دیا، یعنی دین کی تبلیغ و اشاعت تو نہیں کی، البتہ اپنی کشور کشائی اور اپنی بادشاہت اور اپنی شان شوکت کی اقامت کے لیے بے پناہ کاوشیں کی. ورنہ اگر ان بادشاہوں نے ہندوستان میں دین کے استحکام کے لیے اور دین کے قیام کے لیے جد و جہد کی ہوتی اور یہ باطل سے برسر پیکار ہوتے اور ان کے دل میں اقامت توحید اور باطل کی سرکوبی اور شرک اور بدعت کے خاتمے کا ذوق ہوتا تو یہ پورے ہندوستان کو 8 صدیوں میں مشرف اسلام کر چکے ہوتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے مغربی ساحل پر یعنی 326 سال کے بعد جب درہ خیبر سے محمود غزنوی، سبکتگین محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری اور خلجی اور لودھی خاندان کی آمد ہوتی ہے، تو اس کے بعد 326 سال کے بعد جو ہے ہندوستان کے مغربی ساحل سے علم حدیث، علم قرآن اور علم توحید جو ہے جاتا رہتا ہے. تو اگر ان بادشاہوں نے کاوش کی ہوتی تو دین کی اقامت یقیناً ہو گئی ہوتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مغربی ساحل سے علم حدیث اور علم قرآن کے خاتمے کے بعد اور غوری اور غزنوی خاندان کی آمد کے بعد پورے ملک میں جو ہے دین کی اقامت کا ماحول تو بالکل نہیں بن پایا. لیکن منطق اور فلسفہ و کلام، میں ایک بات کہہ رہا تھا، میں بھول گیا تھا، ایک بات میں کہہ رہا تھا کہ اگر ان لوگوں نے کاوش کی ہوتی تو پورا ہندوستان جو ہے مسلمان ہو گیا ہوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 تک یا 1947 کے بعد تک یا مغلیہ خاندان کے زوال کے بعد تک پورے ملک ہندوستان میں ہندو اپنی پوری آب و تاب اور پوری شان و شوکت کے ساتھ جو ہے محفوظ اور مامون تھے، اور ہندو مت میں اور سناتن دھرم میں کوئی کمزوری واقع نہیں ہوئی تھی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان کے بادشاہوں نے 8 صدیوں تک اسلام کی اقامت اور تبلیغ دین کا فریضہ انجام نہیں دیا یا بحسن خوبی انجام نہیں دیا. ورنہ بخت نصر نے جب یہودیوں پر قبضہ کیا تھا تو صرف 80 سال کی مدت میں پوری یہودی قوم اپنی تہذیب و تمدن اور اپنی حضارت اور اپنے عقائد کو خیر بات کہہ چکی تھی. ان کی دینی شناخت جو ہے
معرض خطر میں آ گئی تھی، ان کی یہودیت جو ہے بالکل مشکوک اور مخدوش ہو گئی تھی بخت نصر کے زمانے میں۔ یعنی یہودی قوم نے 80 سال کی مدت میں بخت نصر کے غلبے کے بعد اور اپنی غلامی کی زندگی میں 80 سال میں یہودیت جو ہے متاثر ہو گئی، لیکن ہندوستان میں 800 سال تک مغلیہ اور لودھی اور خلجی اور غلام خاندان اور افغانی خاندان جو ہیں حاکم رہے، غالب رہے، لیکن ہندو مت محفوظ اور مامون رہا۔ یہاں ایک بات اور بھی کھل کے سامنے آ جاتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دور حکومت میں ہندوؤں پر مظالم ہوئے اور دھرم پریورتن کیا گیا۔ 8 صدیوں میں اگر دھرم پریورتن کیا گیا ہوتا اور یہ ان کا مقصود ہوتا، ان کا وہ ہدف ہوتا اور یہ ان کا مطمع نظر ہوتا، تو ہندوستان میں ایک بھی ہندو نہیں بستا۔ لیکن بادشاہوں کا تبصر اور ان کی روشن ضمیری کہیے یا ان کا صبر و ضبط اور تحمل کہیے کہ ایسا نہیں ہوا۔ تو ہماری ایک بات یہاں پر پوری ہو گئی کہ مسلمان بادشاہوں نے اپنی زور اور اپنی قوت کو تو قائم کیا، اپنی حکومت کو مضبوط کیا، لیکن اسلام کی تبلیغ و اشاعت نہیں کی۔ اور جب سبکتگین کے بعد محمود غزنوی، محمد غوری، خلجی اور لودھی خاندان جو ہے، غلامان خاندان جو ہے اور افغانی خاندان کے بادشاہ جو ہیں ہندوستان میں وارد ہوئے، تو ان کے ساتھ جو ہے، جو ان کے درباری تھے ان بادشاہوں کے، اور جو ان کے سپاہی تھے جو وارد ہند ہوئے تھے، ان کے ساتھ میں یہ لوگ جو ہیں اپنے ساتھ دین کے نام پر حنفیت شدیدہ لے کر کے آئے تھے۔ ان کے دلوں میں حنفی مسلک کی اقامت اتنے مضبوطی سے ہو چکی تھی کہ یہ بڑے کٹر اور شدید حنفی تھے۔ ان لوگوں کے پاس جو درباری تھے، بادشاہوں کے درباری تھے، اور جو سپاہی جو آئے تھے ہندوستان میں دوسرے ملک سے، یہ لوگ شدید حنفی تھے، اور ان کے ساتھ جو علماء تھے ان میں حنفیت، ماتریدیت اور اشعریت کے جراثیم تھے۔ وہ حکمت و فلسفہ یونان کے خوگر تھے، منطق اور سائنسی علوم کے عادی تھے۔ تو یہ علوم یہ لے کر کے آئے تھے۔ ان علوم نے ہندوستان میں مسلمانوں کے دین کو مسموم کیا، اور مسلمان قرآن اور حدیث کی تعلیم سے دور ہو گئے۔ یعنی حنفیت، منطق و فلسفہ یونان، حکمت اور علم کلام جو ہے، ان چیزوں نے جو ہے ہندوستان میں اپنا پورا اثر قائم کر لیا، اور مسلمان قرآن اور حدیث سے بالکل دور ہو گئے۔ اور دوسرے مورچے پر ہندوستان میں 4 صوفی سلاسل، 4 صوفی سلسلے جو ہیں، یعنی یہ صوفیوں کا نقشبندیہ سلسلہ، نقشبندی سلسلہ، قادری سلسلہ، سہروردی سلسلہ اور چشتی سلسلہ، یعنی ہندوستان میں یہ 4 سلاسل صوفی سلسلے موجود تھے، اور ان کے اندر جو ہے فلسفہ وحدت الوجود و وحدت الشہود فی کل موجود اور عقیدہ حلول اور فنا فی اللہ و بقاء باللہ کا نظریہ موجود تھا۔ ہزاروں ہندوستان میں صوفیوں کی خانقاہیں تھیں، ہزاروں مٹھ تھے، وہاں پر صوفیوں کا تصوف جو ہے غالب تھا۔ صوفیوں کے واقعات اور صوفیوں کی طریقت کا بڑا زور تھا۔ اس طریقے سے 2 مورچوں پر، یعنی شرعی معاملے میں حنفیت، منطق و فلسفہ، حکمت اور علوم سائنس، ان چیزوں نے، اور دوسرے مورچے پر تصوف نے جو ہے مسلمانوں کے اندر سے حدیث اور قرآن عظیم کی عظمت کو ختم کر دیا تھا۔ اور ہم نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد سے لے کر کے 326 سال تک جو ہے سندھ میں اسلام صحابہ اور تابعین کا قافلہ جو آیا تھا ہندوستان کے مغربی ساحل پر، تو 350 یا 350 سالوں تک جو ہے پورے ملک میں اہل حدیث کا غلبہ تھا، کیونکہ تقلید ابھی آئی نہیں تھی۔
اور جو مسلمان محمد بن قاسم کے بعد اور حضرت عمر کے زمانے میں، عثمان غنی کے زمانے میں، بنو امیہ کے زمانے میں، بنو عباس کے زمانے میں اور بنو حسپانیہ کے زمانے میں جو مسلمان یہاں والد ہوئے تھے، ان میں تقلید نہیں تھی، کیونکہ تقلید جو ہے 450 سال کے بعد اسلام میں آئی تھی۔ اور یہ مسلمانوں کا جو قافلہ آیا تھا محمد بن قاسم کے ساتھ، اور ان کے یہاں پر آنے کے بعد جو لوگ یہاں رک گئے تھے، تو 350 سال یا 350 سال تک یہ لوگ حدیث اور قرآن عظیم کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ علوم قرآن، علوم حدیث، علوم تفسیر کا دورہ تھا، توحید کی اقامت تھی، شرک و بدعت بالکل نہیں تھا۔ ہندوستان کے مغربی ساحل پر، کوکن کے ساحل پر شرک و بدعت بعد میں آیا، لیکن اولین دور میں ہندوستان کے مغربی ساحل پر شرک اور بدعت بالکل موجود نہیں تھے، کیونکہ صحابہ کا جو قافلہ، تابعین، تبع تابعین اور اتباع تبع تابعین جو آئے تھے، وہ وہی دین لے کر کے آئے تھے جو اللہ کے رسول کے سینے پر نازل ہوا تھا، جو قرآن عظیم کی آیات بینات میں اور اللہ کے رسول کے حدیث میں موجود تھا۔ صحابہ، تابعین و تبع تابعین خیر القرون کے لوگ تھے، یہ لوگ سب سے اچھے زمانے کے لوگ تھے یہ لوگ۔ لیکن مغربی ساحل پر سندھ اور ملتان تک اور راجستھان تک جو ہے اور پنجاب تک جو ہے اہل حدیث کا نظریہ اور اہل حدیث کا ماحول تھا، اور بڑے بڑے محدثین وہاں پر آباد تھے، بڑے بڑے مدارس قائم کیے گئے، وہاں پر بڑی بڑی مساجد تھی اور لاکھوں مسلمان جو ہیں وہاں پر پائے جاتے تھے۔ لیکن سبکتگین، محمود غزنوی، محمد غوری اور لودھی اور خلجی خاندان اور افغان خاندان اور ترکی النسل غلامان خاندان کی آمد کے بعد جو اپنے ساتھ منطق و فلسفہ، علم کلام اور حنفیت اور تقلیدی مسلک لے کر کے آئے تھے، تصوف لے کر کے آئے تھے جو شیعیت زدہ تھا، تو انہوں نے جو ہے ہندوستان میں علم حدیث کا ماحول ختم کر دیا، توحید کے اثرات جاتے رہے اور شرک اور بدعت کا دورہ ہوا۔ مورخین نے اور محدثین نے اور شارحین حدیث نے اپنی اپنی کتابوں میں اس تعلق سے وضاحت کی ہے۔ میں ایک بات اور کہوں آپ سے کہ ہندوستان میں یہ جو لوگ ماوراء النہر، خراسان، ایران اور افغانستان سے آنے والے، یعنی محمود غزنوی، محمد غوری اور علاء الدین خلجی، ان کے ذریعے جو مسلمان آئے تھے اور ان کے دربار میں جو مسلمان تھے، ان میں جو تصوف تو تھا ہی تھا، لیکن مسلمانوں میں مصر میں اور ملک شام میں اور خلافت عباسیہ میں بھی ہندوستان کی بہت سے ویدانتی کتابوں کا ترجمہ ہو گیا تھا، اور یونان کی اور مصر کی اور یورپ کی اندر جو ہے، یورپ میں جو کتابیں تھیں سائنس کی یا علوم کی، ان اور ہندوستان کے جو ویدانتی تصوف تھا وہ سب بھی ترجمہ ہو چکا تھا۔ تو عرب میں بھی ہمارے عباسی خلفاء کے زمانے میں جن مترجمین نے جو ترجمے کیے تھے یونان کے اور مصر کی قبطی زبان کے اور یونان اور یورپ کی کتابوں کے اور ہندوستان کی کتابوں کے اور چین کی کتابوں کے جو تراجم کیے تھے جو عربی زبان میں آئے تھے، ان کتابوں سے بھی تصوف کا عنصر جو ہے اندر منتقل ہو چکا تھا مسلمانوں کے اندر میں۔ اور ہمارے صوفیہ اور تارک الدنیا جو صوفی اور جوگی قسم کے لوگ تھے، یہ لوگ تصوف سے متاثر ہو چکے تھے۔ لیکن ہندوستان میں محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری کے ساتھ میں آنے والے اور لودھی اور خلجی خاندان کے ساتھ جو درباری تھے ان کے اور جو سپاہی تھے، یہ اپنے ساتھ خراسان سے، ایران سے، ماوراء النہر سے اپنے ساتھ حنفی مسلک لے کر کے آئے تھے اور تصوف لے کر کے آئے تھے اور ہندوستان کا ویدانتی تصوف لے کر کے آئے تھے، اور انہوں نے پورے ملک میں کو اپنے بازوؤں میں رگڑ لیا تھا، اپنے جادو میں سے متاثر کر دیا تھا۔ سید سلیمان ندوی نے اپنی مقالات سلیمان میں جو کتاب مقالات سلیمان ندوی جو کتاب ہے، اس میں انہوں نے تاریخ فیروز شاہی سے اور تاریخ فرشتہ سے اور تاریخ سیر الاولیاء سے کچھ واقعات نقل کیے ہیں۔ تو سید
سلیمان ندوی جو علامہ شبلی کے استاذ ہوتے ہیں، اور سید سلیمان ندوی جو ہیں وہ اہل حدیث کی فکر سے کافی قریب ہو گئے تھے، وہ فرماتے ہیں یعنی محمد غوری اور محمود غزنوی اور لودھی اور خلجی بادشاہوں کے زمانے میں ہندوستان کے علماء اور ہندوستان کے عوام جو ہیں حدیث اور قرآن عظیم سے کتنا دور تھے، کتنا بے رغبت اور لا تعلق تھے، اس سلسلے کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے مقالات میں فرماتے ہیں، سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں کہ ان بادشاہوں کے دور میں، یعنی غالباً یہ علاؤالدین غیاث الدین بلبن کا زمانہ، غیاث الدین تغلق کا زمانہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ سلطان غیاث الدین تغلق کے زمانے میں دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کا مناظرہ واقع ہوا ان صوفیوں کے ساتھ جو محفل قوالی کے جواز کے قائل تھے۔ آپ کو معلوم ہے چشتیہ مسلک جو ہے وہاں پر محفل سماع ہوتی ہے، محفل قوالی ہوتی ہے، اس میں ہارمونیم طبلہ لے کر بیٹھتے ہیں اور شیخ طریقت سامنے بیٹھتا ہے اور ان کے مریدان باصفا حلقہ بنا کر آس پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر قوال جو ہے قوالی گاتا ہے اور اس کے کسی شعر پر صوفی کو یا شیخ طریقت کو وزن آتا ہے اور پھر سب کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سب رقص کرتے ہیں، سب ناچتے ہیں، سب کو حال آ جاتا ہے، سب بے ہوش ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ میں بھی جب بدعتی تھا تو سلسلہ چشتیہ میں بیعت تھا، اور میں بھی لمبی ٹوپی لگا کر بیٹھا کرتا تھا اور محفل قوالی میں خوب ناچا کرتا تھا۔ جی ہاں، صوفی اشفاق میرے پیر مرشد تھے۔ میں فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند سے بیعت بھی تھا، اور طریقت کے اندر میں جو ہے میں چشتیہ خاندان سے بیعت تھا، اور اس میں محفل قوالی ہوتی تھی۔ میں نے اس محفل قوالی کا خوب لطف حاصل کیا تھا اس زمانے میں۔ مجھے جتنی گہرائی سے معلوم ہے وہ عملی طور اور تجربی طور پر ہے۔ تو نظام الدین اولیاء کا مناظرہ صوفیوں کے ایک سلسلے سے ہو گیا، اور عنوان تھا مناظرے کا کہ کیا محفل سماع یا محفل قوالی جائز ہے، اور اس میں آلات موسیقی کا استعمال کرنا جائز ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس، سنگیت کے جو ینتر تنتر جو ہیں ان کا استعمال جائز ہے۔ تو نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں مناظرے میں موجود تھا تو میں نے ایک حدیث پیش کی، اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی، نظام الدین اولیاء نے اپنے موقف کو، اپنے اسٹینڈ کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو اس صوفی نے کہا جو سامنے مناظرہ کر رہا تھا، جو محفل قوالی کو جائز مانتا تھا، اس نے کہا کہ تم حدیث کو پیش کر رہے ہو، اس مسئلے میں تم حدیث رسول پیش کر رہے ہو؟ ارے یہاں پر ہمارے ملک میں حدیث پر ہمارے امام کا قول مقدم ہے، استغفر اللہ۔ اس صوفی نے اس مناظرے میں کیا کہا کہ ملک ہندوستان میں یا دلی میں حدیث پر فقہی روایت یعنی قول امام جو ہے مقدم ہے، تم حدیث پیش کر رہے ہو؟ یعنی اس صوفی نے نظام الدین اولیاء کو منع کیا کہ آپ حدیث کیوں پیش کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں حدیث پر فقہی روایت مقدم ہے، لا حول ولا قوت۔ یہ نظام الدین اولیاء جو ہیں بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو اس صوفی نے ایسا جواب دیا۔ کبھی وہ صوفی بولتا، کبھی وہ صوفی کہتا کہ تم حدیث پیش کرتے ہو، ہمارے ملک میں جو ہے قول امام جو ہے راجح ہے، اور تم نے جو حدیث پیش کی ہے امام شافعی نے اس سے استدلال کیا ہے، تم نے جو قول پیش کیا ہے، جو حدیث پیش کی ہے، اس حدیث سے امام شافعی نے مسئلہ نکالا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ وہ ہمارا مخالف ہے۔ اس حدیث کو امام شافعی نے لیا ہے اور وہ ہمارا مخالف ہے اور ہم اس کو نہیں مانیں گے، حدیث کا انکار کر دیا۔ تو یہ مقالات سلیمان میں سید سلیمان ندوی علامہ شبلی کے استاذ یہ نقل کرتے ہیں، غالباً تاریخ فیروز شاہی سے یا سیر الاولیاء سے
یا تاریخ فرشتہ سے نقل کرتے ہیں. یہ حال تھا ہندوستان کا. اور اسی واقعے کا ذکر جو ہے ضیاء الدین برنی نے تاریخ فیروز شاہی میں اور سیر الاولیاء میں علامہ میر نے اور تاریخ فرشتہ کے مورخ نے جو ہے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. اس میں اس کو یوں بیان کیا ہے کہ جب نظام الدین اولیاء نے ایک حدیث پیش کی، اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی محفل قوالی کے بارے میں اور آلات موسیقی کے استعمال کے بارے میں، تو اس قاضی نے کہا اے نظام الدین، تم تو حنفی ہو، تم تو حنفیت کو ماننے والے ہو اور تم حدیث پیش کر رہے ہو، تم کو تو امام کا قول پیش کرنا چاہیے. تو اب نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ شیخ، میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور تم مجھ سے قول امام کا مطالبہ کر رہے ہو، فقہی روایت کا مطالبہ کر رہے ہو. تو قاضی نے کیا کہا؟ جی ہاں، ہمارے دیار میں، ہمارے ملک ہندوستان میں یا دلی میں جو ہے یہی ماحول ہے. ہم حدیث پر قول امام کو یا حدیث پر فقہی روایت کو مقدم سمجھتے ہیں، یعنی حدیث جو ہے مؤخر ہے. ہم فقہی یا قول امام کے مد مقابل یا قول امام کے علی الرغم حدیث کو نہیں مانتے. یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے. حضرات، تاریخ فیروز شاہی میں، تاریخ فرشتہ میں اور تاریخ سیر الاولیاء میں یہ واقعات درج ہیں، اور ان کے مورخین جو ہیں اہل حدیث نہیں ہیں. وہ کسی مسلک سے متعلق ہوں، لیکن یہ کم سے کم اہل حدیث نہیں ہیں. ان لوگوں نے یہ واقعات نقل کیے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. ایک اور واقعہ جو ہے ضیاء الدین برنی نے اپنی کتاب، تاریخی کتاب تاریخ فیروز شاہی میں نقل کیا ہے کہ شمس الدین ترک جب ہندوستان میں آئے، علاء الدین خلجی کا دور تھا، اور علاء الدین خلجی ماں اپنے خاندان کے اور درباریوں کے خواجہ معین الدین چشتی کا مرید تھا. تو ایک محدث جو ہے شمس الدین ترک جب آئے تو علاء الدین خلجی سے کہا کہ اے سلطان، سنا ہے تمہارے ملک ہندوستان میں اللہ کے رسول کے حدیث کی تخفیف ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے حدیث کو مؤخر کیا جاتا ہے، اس کا رد کیا جاتا ہے، اس کو مانا نہیں جاتا ہے. میں کہتا ہوں، شمس الدین ترک فرماتے ہیں سلطان علاء الدین خلجی سے کہ مجھے حیرت ہے کہ ایسے ملک میں بربادی کیوں نہیں آتی، یہ ہندوستان جو ہے تباہ و برباد کیوں نہیں ہو جاتا، اور آسمان سے اللہ کا عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا کہ جہاں فقہی روایت کے مد مقابل، جہاں قول امام کے مد مقابل اللہ کے رسول کی حدیث کا رد کیا جاتا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہونا چاہیے. یہ شمس الدین ترک محدث نے علاء الدین خلجی سے کہا. اس کا حوالہ ہے تاریخ فیروز شاہی میں، ضیاء الدین برنی نے اس کو نقل کیا ہے. یہ حالت تھی ہندوستان کی. حضرات، حنفی مسلک کے علمبردار جو ہیں، جو اپنے مسلک کی علمبرداری کرتے ہیں، اپنے مسلک کا دفاع کرتے ہیں، یہ حالت تھی. 1206 سے لے کر کے 1526 تک جو افغان خاندان کے بادشاہ لودھی اور خلجی خاندان، اور اس سے قبل ترکیون نسل غلامان خاندان، اور 1526 سے لے کر کے 1857 تک جو ہے مغلیہ خاندان، یہ 800 ایئرس ہوتے ہیں، 8 صدیاں ہوتی ہیں. 8 صدیوں میں ہندوستان میں حنفیت نے، تقلید نے، ماتریدیت نے، اشعریت نے، منطق و فلسفہ اور حکمت یونان نے، اور سائنسی علوم نے کم، کیونکہ سائنسی علوم تو سائنس ہیں، لیکن منطق اور فلسفے نے، اور اس کے بعد متصوفین نے، متکشفین نے، صوفیوں نے، یعنی چشتیت، قادریت اور سہروردیت اور
قادریت، ان 4 سلسلوں نے جو ہے وحدت الوجود، عقیدہ وحدت الوجود، عقیدہ وحدت الشہود فی کل موجود، اور عقیدہ حلول اور فنا فی اللہ و بقاء باللہ، ان نظریات نے اور محفل قوالی نے اور چشتیوں نے اور نظامیوں نے جو ہے پورے ملک میں ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان کو برباد کر دیا تھا. اور مسلمان سمجھتے تھے کہ قول امام حجت ہے، مسلمانوں کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہونا چاہیے، اور صوفی میں نقشبندی، قادری، چشتی اور سہروردی ہونا چاہیے. پورا ملک جو ہے 800 سال تک انہی باطل نظریات کا شکار رہا. اور ہندوستان کے مغربی ساحل میں، سندھ میں، ملتان میں، پنجاب میں، راجستھان میں، جہاں پر 350 سال تک محمد بن قاسم کے ساتھ آنے والے محدثین اور ہندوستان کے مغربی ساحل پر آنے والے صحابہ، تابعین و تبع تابعین اور ملبار کی ساحل سے آنے والے مسلمان جو ہیں یہاں وارد ہوئے تھے، یہ 350 سال تک تصوف سے محفوظ تھے. کوکن کا ساحل، یہ کوکنی حضرات جو ہیں جانتے نہیں تھے اس زمانے میں، یعنی 150 ہجری میں جب ایک قافلہ آیا تھا، 97 ہجری میں ایک قافلہ آیا تھا، یعنی قتل حسین کے بعد میں، شہادت حسین کے بعد میں جو کوفے سے اور بصرہ سے جو مسلمان ہندوستان، حجاج بن یوسف کے زمانے میں جو مسلمان آئے تھے ہندوستان، جو بعد میں کوکن کے ساحل پر آباد ہو گئے، یہ اپنے ساتھ جو ہیں اللہ کے رسول کی حدیث لے کر کے آئے تھے. یہ لوگ صحابہ، تابعین و تبع تابعین کا شاگرد تھے، اتباع تبع تابعین تھے. ان کے پاس تصوف نہیں تھا. چشتیت، قادریت، حنبلی، سہروردیت، ماتریدیت، اشعریت، حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت، ان باتوں سے یہ لوگ بے خبر تھے. یہ وہی دین لے کر کے آئے تھے. لیکن سبکتگین، محمود غزنوی، محمد غوری، خلجی، لودھی غلامان خاندان، ترکی النسل غلامان خاندان اور سے لے کر کے مغلیہ خاندان، اور 1847 تک، 1857 تک جو ہے، 1857 تک جو ہے پورے ملک میں جو ہے بس یہی ماحول تھا. اسی لیے ہندوستان میں حنفیت کا فروغ ہوا ہے. حضرات، لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث تو تھے ہی نہیں. 800 سالوں سے دنیا میں حنفیت، ارے تھے، یہاں پر موجود تھے. ہندوستان کے مغربی ساحل پر دور فاروقی سے ہی کام ہونا شروع ہو گیا تھا. اب پورے مغربی ساحل پر ملبار تک، سندھ سے لے کر کے ملبار تک، اور وہاں سے لے کر بنگال کی کھاڑی تک اور انڈونیشیا تک جو ہے مسلمان جو آئے تھے وہ موحد مسلمان تھے، جو غیر مقلد تھے، تقلید نہیں کرتے تھے وہ لوگ، کیونکہ ابھی حنفیت اور شافعیت کا وجود بھی نہیں ہوا تھا. وہ کیسے یہ سب لے کر کے آتے؟ ان کا دین محفوظ تھا. اسی لیے ہندوستان کے مغربی ساحل میں پھر محمد بن قاسم کی آمد کے بعد جو ہے 350 سال تک پورے مغربی ساحل، سندھ میں، کوکن میں، ملبار میں اور سندھ میں، پنجاب، راجستھان، ہاں اور کشمیر بھی تک، ایک روایت کشمیر تک جو ہے پورے ملک میں جو ہے اہل حدیث کا غلبہ تھا. بڑے بڑے محدثین تھے، ان کی درسگاہیں تھیں، بڑی بڑی مساجد تھیں. لیکن سبکتگین، محمود غزنوی اور محمد غوری کی آمد کے بعد، اور لودھی اور خلجی بادشاہوں کے ذریعے سے، اور اس کے بعد 1526 سے لے کر کے 1857 تک مغلیہ خاندان، اور مغلیہ خاندان میں شیعیت بھی آ گئی تھی، شیعی نظریات بھی اندر در آئے تھے. اور آج کا عنوان جو ہے، آج کا جو ویڈیو جو ہے اس کا متحمل نہیں. انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ صوفیوں نے جو ہے کس طریقے سے جو ہے اسلام کو برباد کیا. ان خانقاہوں نے یا ان خامخواہوں نے پورے ملک میں جو ہے ہمارے اسلام کو برباد کر دیا، اور تقلید کے بندھنوں نے حدیث کی عظمت کو دلوں سے ختم کر دیا تھا. بڑے بڑے علماء جو ہیں فقہی روایت کے مد مقابل، فقہی روایت کے الرغم جو ہے حدیث کا انکار کرنے والے تھے. 800 سالوں تک جو ہے ہندوستان تقلید کا عادی بن گیا تھا، اور صوفیوں نے ایسی افیون پلا دی تھی، ایسی نشے کی گولیاں دے دی تھیں کہ یہ لوگ جو ہیں اس نشے میں، تصوف کے نشے میں شریعت محمدیہ کا جو خمار بھول گئے تھے. جبکہ اللہ فرماتا ہے قرآن عظیم میں، سورہ نساء میں آیت نمبر 65 میں،
اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے تیرے رب کی اے نبی، یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، ان کے دلوں میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا، یہ مسلمان کہلانے کے حقدار ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اے نبی آپ کو زندگی کے تمام مسائل میں اپنا حکم اور اپنا قاضی اور اپنا حاکم نہ مان لیں، اور حاکم ماننے کے بعد میں تمہارے کیے گئے فیصلے کے بارے میں اپنے نفوس میں، اپنے دلوں میں کوئی تکلف، کوئی خطرہ اور کوئی حرج محسوس نہ کریں اور قبول بھی نہ کر لیں۔ ایک بار پھر سنیے، اللہ قسم کھا کے فرماتا ہے کہ قسم ہے تیرے رب کی کہ یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب کہ اپنے تمام زندگی کے مسائل میں اے نبی تمہیں اپنا حکم، اپنا حاکم، اپنا قاضی نہ مان لیں، اور تم جو فیصلہ کر دو اس فیصلے کو سننے کے بعد میں، یعنی تمہاری حدیث سننے کے بعد میں اپنے دلوں میں کوئی حرج، کوئی تکلف، کوئی تردد محسوس نہ کریں اور اسے قبول بھی نہ کر لیں۔ یعنی تکلف نہیں کرنا، اللہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو زندگی کے تمام مسائل میں اپنا قاضی، اپنا حاکم نہ مان لیں اور تمہارا فیصلہ بالکل اس حد تک نہ مان لیں کہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ کتنے تنگ ہمارے دل تھے۔ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں حدیث پر قول امام مقدم ہے۔ آج بھی پورے ملک میں شمس الدین ترک نے کیا کہا تھا علاؤالدین خلجی سے کہ میں حیرت میں ہوں کہ ہندوستان پر اللہ کا عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا، آسمان کیوں نہیں پھٹ پڑتا، اور تمہارے ملک میں اللہ کی بربادی کیوں نہیں آتی، جہاں پر اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں قول امام۔ اور آج بھی تقلید میں کیا ہوتا ہے، آپ چاہے لاکھ حدیث پیش کیجئے، آپ ان سے کہیے کہ قدم سے قدم ملاؤ، درجنوں حدیثیں ملتی ہیں قدم سے قدم ملانے میں، لیکن حنفی لوگ جو ہیں اپنا قدم ہٹا لیتے ہیں، پیر ہٹا لیتے ہیں، ہمارے امام نے منع کیا ہے، ہمارے مسلک میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی بے شمار حدیثیں جو ہیں رد کر دیتے ہیں وہ لوگ محض قول امام کو ماننے کی بنیاد پر۔ وہ دور آج بھی ہے، انٹرنیٹ آنے کے بعد میں، موبائل آنے کے بعد میں، گوگل آنے کے بعد میں تمام کتابیں چھپ گئی ہیں، تمام جھگڑے ختم ہو چکے ہیں، تمام شارحین نے ہر مسئلے کا حل کر دیا ہے، لیکن آج بھی جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں، وہی مسائل چلے آ رہے ہیں جس پہ حدیث نہیں ہے، لیکن وہ قول امام کے مد مقابل قول رسول کو ماننے پر تیار نہیں ہیں، اور اسی لیے تو ہم پر پریشانیاں آ رہی ہیں۔ پورے ملک میں بڑے بڑے علماء، ڈاکٹر اسرار احمد نے پورے ماحول کو خراب کر رکھا ہے، دعویٰ ہے کہ موحد ہیں، توحید پرست ہیں، لیکن تصوف بھی ہے، تقلید بھی ہے، منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، وحدت الوجود بھی ہے، جماعت اسلامی کی بربادی بھی ہے کہ اللہ کا دین قائم کرنا ہے، سارے مسلمان کافر بھی ہیں، ہر چیز مانتے ہیں، تصوف بھی ہے، وہاں پر علم کلام بھی ہے، منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، اقامت دین کے نام پر پوری دنیا میں اسلامی اسٹیٹ قائم کرنے کا بدترین خواب بھی ہے، اور 90% مسلمان کافر بھی ہیں۔ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ تو جس ملک میں جو سب سے زیادہ مقبول مقرر جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد جیسا آدمی جو ہے سب پر غالب ہے، انسانوں کے نفوس پر غالب ہے، لوگ اس کے فین بنے ہوئے ہیں، وہی اتنا بڑا صوفی ہے، اتنا بڑا منطقی فلسفی ہے، اور کہ دنیا بھر کی خرابیاں اس کے اندر میں موجود ہے، اتنا مطالعہ کرنے کے بعد بھی وہ توحید کو نہیں سمجھے ہیں۔ یہ حال پورے ملک میں ہے۔ تو حضرات، ہمیں اللہ کے رسول کے دین کو اس کے اصلی مصادر و مآخذ سورسز سے لینا چاہیے۔ قرآن اور حدیث جو ہیں یہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، اللہ کے رسول سے اللہ نے کہا بلغ ما انزل من ربک، اے نبی آپ وہ پہنچا دیجئے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ اور آسمان سے نازل ہونے والا کیا ہے؟ قرآن عظیم ہے،
اور اللہ کے رسول کے سینہ مقدس میں نازل ہونے والی اللہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ ہم نے اصلی سورسز کو، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے ائمہ کے اقوال پر جان دینے کو پر تلے ہوئے ہیں ہم، اسی لیے ہم پر دنیا بھر کی پریشانیاں آتی ہیں اور ہمارا عقیدہ فاسد ہوتا ہے، ہم دنیا بھر کے گمراہوں کی باتوں کو مانتے رہتے ہیں اور اصل دین تک نہیں پہنچتے ہیں۔ ایک زندگی ملی ہے، ایک حیات ملی ہے، اور اسی زندگی کے خیر و شر کی بنیاد پر جنت و جہنم کا حصول ہونے والا ہے، لہذا لاپرواہی مت برتیے، مستعد اور چوکس ہو جائیے، تیار ہو جائیے، آمادہ ہو جائیے۔ ایک زندگی ملی ہے اور اسی میں آپ کو حق و باطل اور خیر و شر کا فیصلہ کرنا ہے۔ دیر نہ ہو جائے کہ ہم مر جائیں اور معلوم پڑا کہ ہم باطل پر تھے، ہم مقلد بن کر بے دینی کا شکار تھے، ہم صوفی بن کر بے دینی کا شکار تھے، صوفیوں کے واقعات کو پڑھ کر کے ہم گمراہی کے راستے پر تھے، مقلد بن کر ہم گمراہی کے راستے پر تھے، لیکن وہاں پر ایک بار مرنے کے بعد میں انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، اسی زندگی کے فیصلے کی بنیاد پر قیامت کا فیصلہ ہوگا۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں سے کہ وہ دین کو دین کے اصلی سورسز سے پڑھیں، اصلی مصادر اور اصلی مآخذ سے پڑھیں، اور وہ مصادر کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث اور ہمارے اسلاف کے اقوال، یعنی صحابہ، تابعین و تبع تابعین و اتباع تبع تابعین، یہ ہمارے اسلاف ہیں، خیر القرون کے لوگ ہیں یہ لوگ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے اچھا زمانہ یہی ہے، اور محدثین کے مطابق یہ زمانہ جو ہے 300 سال تک پھیلا ہوا ہے۔ تو ہمیں خیر القرون کے جو ہمارے اسلاف ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اتباع تبع تابعین اور محدثین، یہ سورسز ہیں دین کے، ان کے ذریعے ہم دین کو سمجھیں۔ اور اس کے بعد جو جدید دور میں جو متجددین پیدا ہوئے ہیں، جو نئے علماء پیدا ہوئے ہیں اور دین کی نئی شرح کرنے والے ہیں، ان سے ہم کو پناہ مانگنا چاہیے اور اللہ کے دین میں داخل ہونا چاہیے اور دین کا صحیح مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرات، ہم تمام ناظرین سے، شاہدین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور پہنچائیں آگے۔